بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فتنہ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب، واقعات اور نتائج کو زیر بحث لائیں گے۔ اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو جانتے ہیں فتنے کے اسباب کیا تھے۔ سب سے پہلا جو سبب تھا وہ تھا ملکی فتوحات۔ مال غنیمت کی فراوانی اور تجارت و زراعت کی ترقی نے رعایا کو غیر معمولی فارغ البالی سے ہمکنار کر دیا تھا۔ مال و دولت کی اس کثرت نے مسلم معاشرے کا اخلاقی معیار پست کر دیا تھا اور اس میں عیش و عشرت اور باہمی عداوتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ پھر دوسرا تھا خاندانی رقابت۔ قریش کے دو خاندانوں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے باہمی رقابت بڑی قدیم تھی۔ اسلام نے اسے وقتی طور پر دبا دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان دونوں خلفاء کے عہد میں ان خاندانوں کی قدیم عداوت نے دوبارہ سر اٹھایا۔ یہودیوں کی دخل اندازیاں۔ محکوم طبقوں میں یہود کا بھی ایسا گروہ تھا جس کا ذہن شروع ہی سے سازش میں مشہور رہا، چنانچہ اس فتنے میں یہودیوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ اجمی ذہن ہمیشہ نئی نئی سیاسی مذہبی تحریکوں کی آماجگاہ رہا۔ اس کے علاوہ ایرانی فطرتاً شاہ پرست تھے، چنانچہ جب فتنہ پردازوں نے اہل بیت کے نام پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تحریک شروع کی تو وہ فوراً اس سے متاثر ہوئے اور خلافت کو موروثی قالب میں ڈھالنے پر تل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے باہر رؤسائے قریش کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی رکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر سے پابندیاں ہٹا دی۔ یہ لوگ مختلف صوبوں میں آباد ہو گئے جہاں پر قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر ان کی بڑی قدر و منزلت کی گئی۔ اس چیز نے ان لوگوں کو مغرور و متکبر بنا دیا۔ یہ لوگ خلافت کے خواب دیکھنے لگے اور ان کی مجالس سازشوں کے اڈے بن گئے۔ قریش بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ دوسری قبائل عرب جنہوں نے مملکت اسلامیہ کو اپنے خون سے سینچا تھا، قریش کی سجاداری کو ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صحابہ اکرام جنہوں نے سایہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تربیت پائی تھی، اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ نئی نسل جس میں اجمی خون کی آمیزش تھی، ان میں صحابہ کا زہد و تقوی اور راست بازی بھی موجود نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ ان پرشورش حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان لوگوں کو کلیدی اسامیوں پر معمور کر سکتے تھے جن کی وفاداری پر انہیں مکمل اعتماد ہوتا تھا۔ چنانچہ صحت کے احکام میں ایسے افراد کی اکثریت تھی جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اگرچہ ان لوگوں نے اپنی اہلیت ثابت کر دی، تاہم مخالفین نے اس بات کو خلیفہ کی کنبہ پروری پر محمول کرتے ہوئے اسے پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ و بغاوت کو منظم کرنے والا یمن کا ایک یہودی عبداللہ بن سبا تھا۔ عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ شخص بظاہر مسلمان ہو کر مدینے میں آباد ہو گیا تھا۔ مدینے میں اس نے مسلمانوں کی اندرونی کمزوریوں کا اچھی طرح مطالعہ کیا اور اسلام کے خلاف تدبر پر غور کیا۔ اس نے تبلیغ شروع کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی خلافت کے حقدار ہے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کر کے انہیں معزول کر دینا چاہیے۔ اس نے بصرہ میں بہت لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا۔ جب حاکم بصرہ نے باز پرس کی تو بصرہ میں خفیہ جماعت چھوڑ کر کوفہ چلا گیا۔ پھر جب کوفہ میں اس کی باز پرس ہوئی تو اپنی جماعت کا سرغنہ مالک اشتر نخعی کو چھوڑ کر دمشق کی راہ لی۔ بعد میں وہ مصر چلا گیا اور وہاں سازش کے جال بچھانے لگا۔ کوفہ میں چونکہ کافی زور پکڑ چکے تھے اس لیے شورش کا آغاز یہیں سے ہوا۔ مالک اشتر نخعی اور یزید بن قیس اپنے گروہ کو جمع کر کے خوب فتنہ انگیزی کی۔ انہوں نے سعید کی معزولی اور اس کی جگہ ابو موسیٰ اشعری کو گورنر کوفہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبے کو پورا کر دیا، پھر بھی سبائیوں کی ریشہ دوانیاں ختم نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبوں کے حکام کو بلا کر ان سے صلاح و مشورہ کیا۔ اکثر نے رائے یہی دی کہ باغیوں پر سختی کرنی چاہیے اور انہیں قتل کر دینا چاہیے۔
اکثر رائے نے جواب دیا کہ باغیوں پر سختی کرنی چاہیے اور انہیں قتل کر دینا چاہیے، مگر خلیفہ نے جواب دیا کہ جب تک ارتدد یا بغاوت کا واضح ثبوت نہ ہو میں محض شک کی بنا پر شرعی حدود جاری نہیں کر سکتا۔ امیر معاویہ نے کہا کہ آپ شام چلے جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرب رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امیر معاویہ بولے کہ جب شام سے ایک حفاظتی دستہ روانہ کروں گا، مگر آپ نے منع فرما دیا اور کہا کہ اس سے اہل مدینہ کو تکلیف ہوگی۔ جب صبائیوں کی سرگرمیاں تیز ہوتی گئیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ممالک میں اعلان کروایا کہ سب اعمال جمع ہوں، اس موقع پر لوگوں کی شکایت سنی جائے گی۔ چنانچہ ہر طرف سے اعمال جمع ہوئے لیکن کسی نے ان کے خلاف شکایت نہ کی۔ دوسری طرف صبائی گروہ مختلف صوبوں سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ کے بجائے مدینہ منورہ آئے اور شہر سے دور 2 میل ٹھہر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج سے واپس ہوئے تو آپ کو ان لوگوں کی آمد کی اطلاع ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے وفد کو طلب کیا اور اکابر مدینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اس موقع پر صبائیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سے الزامات لگائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تسلی بخش جواب دیا۔ آپ کے اعتراضات کے مناسب جوابات سن کر لوگ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ آخر مصر اور عراق صبائیوں نے خط و کتابت کے ذریعے ایک دن مصر، کوفہ، بصرہ سے 1000 کی جمعیت منگوائی جو حج کرنے کا ارادہ ظاہر کر کے نکلی۔ ان سب نے مدینے کا رخ کیا۔ مقام مقررہ پر سب قافلے مل گئے۔ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تو متحد تھے لیکن آئندہ خلیفہ کے متعلق ان میں اختلاف رائے پایا جاتا تھا۔ مصری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے لیکن اہل بصرہ اور کوفہ کی اکثریت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھی۔ اب بلوائیوں نے شہر میں غنڈہ گردی شروع کر دی۔ انہوں نے مسجد میں نمازیوں پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ خلیفہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے مشورہ کیا اور ان کی رائے پر مصریوں کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے عبداللہ بن ابی سرح گورنر مصر کو معزول کرنے کا وعدہ کیا۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفد نے بلوائیوں کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد مصر گروہ واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خلیفہ کا ایک قاصد گرفتار کیا اور گورنر مصر کے نام خلیفہ کا ایک خط برآمد کیا جس میں یہ حکم ہے کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس خط پر آپ کے امیر منشی مروان کی شرارت سے خلیفہ کی مہر ثبت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر لا علمی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے تحقیق کرنے کا وعدہ کیا۔ اب بلوائیوں نے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور سارے شہر میں افراتفری پھیل گئی۔ محاصرہ اس سختی سے کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد میں آنا جانا بند کر دیا گیا۔ آپ کے گھر کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ مہاجرین و انصار کی جماعت آپ کے پاس حاضر ہوئی اور باغیوں سے لڑنے کی اجازت طلب کی، مگر آپ نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے عہد میں مسلمانوں کی باہمی خون ریزی کی ابتدا ہو۔ تاہم نوجوانوں کا ایک گروہ جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، آپ کے گھر کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ ادھر مختلف صوبوں میں مدینے پر حملے کی خبر پہنچ چکی تھی اور امدادی فوجیں روانہ ہو چکی تھی، اس لیے بلوائیوں نے مزید تاخیر مناسب نہ سمجھی اور دیوار پلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ بلوائیوں نے انہیں شہید کر دیا اور قرآن مجید کے اوراق خلیفہ کے خون ناحق سے تر ہو گئے۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو ان کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ 2 دن تک آپ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ آخر بعض صحابہ نے ہمت کی، آپ کو جنت البقیع میں دفن کرنے، باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان بھی مٹا دیا۔ عین دارالخلافہ میں دن دہاڑے خلیفہ اسلام کا مظلومانہ قتل معمولی واقعہ نہ تھا، اس کے نتائج بڑے گہرے اور دوررس ثابت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ خدایا میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ صبائی جماعت نے دوران بغاوت یہ افواہ اڑائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ اس بنا پر امت کے بعض افراد کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ بیعت خلافت کے بعد
بعض وجوہات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص نہ لے سکے، اس لیے ان شکوک کو اور زیادہ تقویت ملی اور امیر معاویہ کی قیادت میں ایک جماعت قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اٹھ کھڑی ہوئی، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح سے جو الجھنیں پیدا ہوئیں وہ بڑی حد تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات کا باعث بنی۔ مسلمانوں سے خلیفہ مظلوم کے قتل کا ایسا گناہ سرزد ہوا جس کی سزا وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ ان کی وحدت کا شیرازہ بکھر گیا اور ان میں ایسی تفریق پیدا ہو گئی کہ جس کا مٹانا ممکن ہی نہ رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وسیع و عریض مملکت اسلامیہ زیادہ دیر تک قائد کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، چنانچہ مہاجرین کی ایک جماعت طلحہ زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قیادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لوگ راہ راست پر نہیں آ جاتے اور کل امور منظم نہیں ہوتے اس وقت تک تمہاری رائے پر عمل نہیں کر سکتے۔ مجھ میں ایسی قدرت نہیں، حالانکہ مجھ کو عثمان کے حقوق اور قصاص کی فکر ہے۔ اس کے جواب پر لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ مروان اور دوسرے امی شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربوں کو مدینے سے واپسی کا حکم دیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ مدینے میں امن و امان اور سکون کی فضا موجود نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسند خلافت پر موجود تھے جب فتنوں نے سر اٹھایا، لہٰذا ان کا دور حکومت دوسرے خلفاء سے مختلف نوعیت رکھتا ہے۔ تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی آپ کو چند مشکلات کا سامنا رہا۔ جس وقت آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اس وقت عملی طور پر مدینہ قاتلین عثمان کے قبضے میں تھا۔ مدینے میں ان کی قوت مؤثر تھی، ان کی وجہ سے یہاں لاقانونیت کا دور دورہ تھا۔ سوائے اتفاق سے وہ مفسدین جنہوں نے ہنگامہ برپا کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ نہایت ہی اہم تھا، اس کا قصاص لیا جانے چاہیے تھا، مگر اصل قاتل کا پتہ صرف مفسدوں کو تھا۔ موقع کا عینی شاہد موجود نہ تھا اور مفسدین کا کسی کو نام پتہ نہ تھا۔ ان حالات میں قصاص لینا ناممکن تھا، لہٰذا شکوک و شبہات پیدا ہوتے گئے۔ صحابہ کرام جو اس وقت بقید حیات تھے، نئی خلافت کا دست و باز بننے کے بجائے بے شمار غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے تو بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں کمر باندھ لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں تعویق بڑی بے چینیوں اور غلط فہمیوں کا سبب بن رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت پریشان کن مسئلہ اعمال تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو اعمال مقرر فرمایا کرتے تھے جو فتح کے بعد ایمان لائے تھے۔ امیر ہونے کی نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قابل اعتماد نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام اموی اعمال کو معزول کر دینے کا فیصلہ کیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیاست اور ریاست کے امور کے ماہر و مدبر شمار ہوتے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اقدام سے منع کیا۔ عبداللہ عباس نے بھی مشورہ دیا کہ فی الحال امیر معاویہ اور دیگر گورنروں کو الگ نہ کیا جائے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور تمام اموی اعمال بیک جنبش قلم معزول کر دیے گئے اور ان کی جگہ نئے گورنر مقرر کیے گئے۔ نئے مقرر کردہ عاملوں میں کوفہ کا نمازد راستے سے ہی لوٹ آیا۔ اہل کوفہ نے ابو موسیٰ اشعری کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قیس بن سعد نے بڑی حکمت سے اپنے عہد کا چارج لیا۔ یمن اور بصرہ میں حضرت علی کو تسلیم کر لیا گیا۔ شام کے نمازد والی جب سرحد شام میں داخل ہوئے تو انہیں آگے جانے کا راستہ نہ ملا اور وہ بھی واپس آ گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلودہ کپڑے اور حضرت نائلہ کی کٹی انگلیاں منگوائی اور دمشق کی جامع مسجد میں منظر عام پر لٹکا دی۔ شامیوں نے ماتم کرنا اور قصاص کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد امیر معاویہ کے پاس پہنچا
اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور مطالبہ قصاص کا جواب دیا۔ اس کے جواب میں ایک لفافہ دیا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد واپس آیا تو انہوں نے لفافہ چاک کیا جس سے خالی کاغذ برآمد ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نازک ترین صورتحال کو بھانپ گئے۔ قاصد نے بتایا کہ شامی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہیں۔ صورتحال ابتر ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنبھالا دینے کے آسان کوشش کی مگر وہ امت مسلمہ کو تباہی اور جنگ و جدال سے نہ بچا سکے۔